بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ اس سے قبل ہم تذکرہ کر چکے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت باسعادت کا، آپ کے بچپن مبارکہ کا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کا، سیدہ کائنات اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں گزرنے والے حسین لمحات کا۔ کم و بیش 6 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آپ نے پائے۔ آپ نے اپنے سفر زندگی کا جب اگلا قدم رکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت، حتیٰ کہ آپ کے بابا جان حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پرورش پائی تھی آغوش اہل بیت اطہار میں، صحبت پائی تھی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آنکھوں سے مشاہدہ کیا خلافت راشدہ کے اس سنہری دور کا کہ کائنات جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کا نام دیا۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے تمام احوال دیکھے، تمام واقعات دیکھے، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ آپ کا جو حسین وقت گزرا، یہ آپ کی جوانی جہاں اپنے عروج کی طرف رواں دواں تھی، وہاں اب مشاہدہ کے ذریعے سے امت کے احوال کو بڑی دقت نظری سے دیکھ رہے تھے، اور آنے والے وقت میں اپنے لیے بہترین فیصلہ کرنے کے لیے سامان تجربہ حاصل کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی، خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے، اور جب کبھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں جاتے تو تاریخ گواہ ہے کہ صدیق اکبر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر، خلیفۃ الرسول کے طور پر اس مسند پر تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کو سینے سے لگاتے اور چومتے اور کہتے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہیں، انہی کے حسن کی صورت مبارکہ کی تصویر ہیں، اور میرے دوست حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت شفقت اور احترام سے نوازتے ہمیشہ، مگر آپ کا زمانہ خلافت چونکہ مختصر تھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسند کو سنبھالا، امت کی اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 9 سال ہو چکی تھی، اور 9 سال بلوغ کے اندر قدم رکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر وہی احترام ملا، پھر وہی محبت ملی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، حتیٰ کہ کئی واقعات تاریخ کے اوراق پر مرتسم ہیں۔ ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے کچھ قیمتی چادریں آئیں، اور آپ نے مجاہدین کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، اہل مدینہ کے اندر تقسیم فرمائیں، اور جب تقسیم فرما چکے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ افسردہ سے ہو گئے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے بانٹ دیا، اور جب دیکھا حسین چہرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ بے اختیار کہہ اٹھے، کہا تمام ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے تم میں سے جس جس کو جو بھی دیا ہے مجھے خوشی نہیں ہوئی جب تک کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے، اس شہزادے کو اس سے بھی بہتر تحفہ عطا نہ کروں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میسر نہیں تھا، آپ نے یمن کے گورنر کو لکھا
اور وہاں سے اس سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ خوبصورت چادریں منگوائیں، اور وہ منگوا کر جب تک آپ نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو وہ چادریں بطور تحفہ کے پیش نہیں کیں، تب تک آپ کو چین نہیں آیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر زندگی، حسین سفر زندگی، خلافت راشدہ کے سائے تلے جاری و ساری ہے۔ آپ مشاہدات بھی فرما رہے ہیں، اپنی آنے والی زندگی کے لیے راستے کا تعین بھی فرما رہے ہیں، اور پھر وہ احترام اور محبت جو آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہ تھا، آپ اس محبت اور احترام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے بدری صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو بدری صحابہ کو 5000 درہم آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا، اور جو بدری صحابہ کی اولادیں تھیں ان کے لیے 2000 مقرر فرمایا، حتیٰ کہ خود اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے آپ نے 1000 مقرر فرمایا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں چونکہ شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، تو عدل فاروقی کا تقاضا تو یہ تھا کہ بدری مجاہدین کی اولادوں کو 2000 دیا جائے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ حسین سب کے برابر نہیں، اور کوئی بھی حسین کے برابر نہیں۔ حسین منفرد ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس لیے آپ نے انہیں بدری صحابہ کرام کے برابر 5000 وظیفہ مقرر فرمایا۔ لیکن قربان جائیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہ دولت کو دیکھا، نہ اس کی طرف کبھی رغبت ہوئی، بلکہ جو کچھ آپ کو میسر آتا تھا، ہدایہ، تحفے، وظائف، جو کچھ حاصل ہوتا تھا آپ اسے اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوتا ہے، تب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی احترام اور شفقت مل رہی ہے۔ آپ کا سفر زندگی جاری و ساری ہے۔ آپ خلافت راشدہ، وہ خلافت راشدہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے نفاذ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت پر باغیوں کا محاصرہ ہو گیا، باغیوں نے دھاوا بول دیا، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا، اور اس قصر خلافت کے دروازے پر اس کی پہرہ داری پر آپ کو مقرر فرمایا، اور آپ اتنی جواں مردی سے کھڑے رہے، سینہ تان کے کھڑے رہے کہ باغیوں میں سے کسی کی بھی دروازے کی طرف سے آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس لیے انہوں نے چھپ کر چھت سے اندر داخل ہوئے، تب جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ورنہ جس سمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے یا امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے، کسی کو تلوار لہرانا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر اس دروازے کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہو سکی۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی، یہ آپ کے پرشباب جوانی کے ایام تھے، اور ان جوانی کے ایام میں آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کا فیض حاصل تھا، آقا علیہ السلام کی جرت اور شجاعت کا فیض حاصل تھا، وہی جھلکتا تھا، اسی کے نظارے تھے۔ پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 25 سال اپنی زندگی کے اپنے بابا جان حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، اور جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 31 سال تھی، کیونکہ 6 سال صحبت مصطفی میں گزر چکے تھے اور 25 سال حضرت مولا کائنات کے ساتھ گزرے تھے۔ خلافت راشدہ کے اس پورے دور میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا سفر، آپ کی زندگی کا سفر جاری و ساری رہا۔ یہ جو آپ نے چند واقعات سنے، تاریخ بھری پڑی ہے، اب آپ کے علمی مقام اور مرتبے کی طرف بھی کچھ توجہ کریں۔ آپ نے کم و بیش 8 روایات براہ راست آقا علیہ السلام سے روایت کی ہیں، حالانکہ 6 سال کی عمر کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جائے، اور اس عمر میں بھی 6 روایات آپ نے
یاد کر لیں اور ان کو آگے 8 روایات اور آپ نے ان کو آگے بیان کیا۔ تو 8 روایات خود براہ راست آپ اس کے راوی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے آگے روایت فرمائی۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے بہت سارے علوم سیکھے، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے تھا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم قرار دیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینۃ العلم اور علی باب العلم۔ تو شہر علم میں اور علم کے دروازے کے ساتھ یہ نسبت رکھنے والی ہستی کیسے ظاہری اور باطنی علوم سے بے رغبت ہو سکتی تھی؟ اس لیے آپ نے علوم سیکھے، قرآن کے علوم سیکھے، حدیث مبارکہ کو سیکھا، عربوں کے جو متداول علوم تھے وہ سیکھے، جیسے علم الانساب ہے، نسب کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، آپ نے وہ تمام علوم سیکھے۔ اور علم کے اعتبار سے آپ کا مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین، وہ آپ سے رجوع کرتے تھے، کئی پیچیدہ مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، ان کو ایک بار ایک نقطے پر جا کر رک گئے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی قیدی ہو جائے تو قیدی کو آزاد کروانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ فریضہ کس پر عائد ہوتا ہے کہ قیدی کو رہا کروایا جائے؟ کس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تو انہیں براہ راست کوئی رہنمائی میسر نہ آئی قرآن مجید سے یا آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت مبارکہ سے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرمایا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحے بھر میں اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ قیدی جو لڑتے ہوئے قید ہو گیا دشمن کے ہاتھوں، اس کی رہائی کا فریضہ ان کے اوپر عائد ہوتا ہے جن کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے۔ تو جن کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے وہی ذمہ دار ہیں کہ ان کو رہا کروایا جائے۔ تو اسی طرح کئی پیچیدہ مسائل آپ نے علمی اعتبار سے ان پیچیدہ مسائل کو بھی حل فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے مشاہدات بھی آپ نے فرمائے، جنگ صفین کو بھی آپ نے دیکھا، اپنے بابا جان کے ساتھ رہے، وہ انتشار اور افراتفری کا زمانہ بھی دیکھا، اور جو کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسی راہ کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اور جب جنگ جمل سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہو رہی تھی، جب غلط فہمیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ تک پہنچانے کے لیے ان کے قافلے کی حفاظت اور نگہبانی کی ذمہ داری بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا مبارک کا تذکرہ تھا۔ یہ سفر زندگی کا وہ مقام تھا جس میں آپ پرشباب تھے، دیکھ رہے تھے خلافت علی منہاج نبوہ کو، اور پھر اگلی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام مشاہدات سے توانائی میسر آ رہی تھی۔ تو آج ہم نے یہ ذکر خیر کیا، کل انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے اگلے سفر زندگی پر بات کریں گے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، جوانوں کو یہ راہ دکھائیں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی راہ ہے، جو معرفت الہی، عبادت اور بندگی کی راہ ہے۔ آئیے اس راہ کو اپنائیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کربلا